चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जान से मारने की धमकियां किसने दी और किस नौयत की धमकियां दी गईं? दुआओं का अमल कैसा है? चीफ जस्टिस की सास जो थी वो टॉप ट्रेंड बन गई और क्या क्या और किस किस तरह के जुमले कहेंगे? नून लीग का नया बयानिया क्या है और मरियम नवाज की हदायत, जबकि शहबाज शरीफ जो हैं वो उससे लाइल्म हैं। इमरान खान का जनरल बाजवा के बारे में बयान मुतनाज़ा बन गया और उनका बयान देने के बाद पीटीआई लड़खड़ा गई। आज हम इन चार अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक अहम खबर आपको दे रहा हूं कि जान से मारने की धमकी दी गई। एक धमकी नहीं, 12 मरतबा दी गई। एक तरह से नहीं, मुख्तलिफ तरीकों से दी गई। उसका सदेबाब कैसे होगा, ये धमकियां कौन दे रहा है, इस कौन तक पहुंचने से पहले सबसे पहले तो उनको खतूत लिखे गए, उनके ज़रिए धमकी दी गई, बाज आ जाइए, ऐसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं कीजिए। ऑडियो लीक भी एक धमकी थी, लेकिन इससे बड़ी बात ये हुई कि उनके घर के नंबर के ऊपर अननोन लोगों ने फ़ोन कॉल की। इवन चीफ जस्टिस के फ़ोन नंबर के ऊपर भी कॉलें की गई अननोन नंबर से। उनको कहा गया कि हम आपको मार देंगे। जब ये बातें की गई तो अहले खाना तो उनके दुआ कर रहे हैं और मैं बड़े बावसूख ज़राए से आपको ये चीज़ें पहुँचा रहा हूँ। और फिर अहले खाना की दुआएं अपनी जगह के ऊपर, मगर चीफ जस्टिस को बाकी जजों ने और सीनियर वकला जो है उन्होंने मशवरा दिया। मशवरा ये दिया कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए। एसएसजी कमांडोज जो होते हैं वो फोर्स होती है, उसको अपने साथ रख लीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा अभी जो सिक्योरिटी है मेरे लिए यकीनन ये काफ़ी है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और मैं मौत से पहले मर नहीं सकता। ये उनके इरादे हैं और उनकी सोच है। मगर सवाल ये उठता है कि पहले आपने इनको रेफरेंस दायर करने की कोशिश की, मुद्दत मुलाजमत को कम करने की कोशिश की, इनको फारिग करने की कोशिश की, फिर ख़त लिख के धमकियाँ दी, फिर फ़ोन कॉल करके धमकियाँ दी। अब हो सकता है इन धमकियों के ऊपर अमल भी हो जाए। फिर ऑडियो लीक की गई और एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया और इन चीज़ों को बढ़ते बढ़ाते आगे बढ़ रहे हैं। और यकीनन आपको एक बात तो पता है कि इसके पीछे नून लीग है। नून लीग के भी चंद मखसूस लोग हैं, उनमें से एक नाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है जो नया बयानिया चाहती हैं। वो आगे चल के आपको इसी स्टोरी के हवाले से मज़ीद पॉइंटर जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ आएगी क्यों ऐसे हो रहा है और क्या इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकेगा या कि नहीं। अब अगर चीफ जस्टिस अपनी बात के ऊपर कायम है, ऊपर से ऑडियो आ रही हैं, जब पे यस्टरडे ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना। टॉप ट्रेंड क्या था? सास। कौन सी सास? चीफ जस्टिस साहब की सास। किस वजह से? उनकी ऑडियो लीक हुई। ऑडियो में क्या कह रहे हैं? दूसरी खातून से बात कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए दुआएं हैं। और चीफ जस्टिस साहब को उनकी सास जो है वो फ़ोन करके उनके बाकूल जो ऑडियो सच्ची या झूठी है उसमें ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। जहाँ पे ट्विटर के ऊपर गुज़श्ता रोज़ ये टॉप ट्रेंड बना, वहीं पे ये सास का जो लफ्ज़ है ये पहले से बड़ा मुतनाज़ा था। पहले कहा जाता था सास भी कभी बहू थी, सास जो है वो घर के अंदर हुक्म चलाती है। अब ये कहा जा रहा है कि सास जो है वो अदलिया के ऊपर भी हुक्म चलाती है और सियासत भी करती है। फिर ट्रकों के पीछे पहले लिखा होता था माँ की दुआएं, अब लिख दिया गया सास की दुआएं। तो सास का लफ्ज़ जो था इसको लेके ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ मेम्स बनाई गई, ट्रेंड चलाई गई और टॉप ट्रेंड रही सास का लफ्ज़ और ख़ासकर चीफ जस्टिस साहब की जो सास थी वो। हम कोई मौका, कोई चीज़ हाथ से नहीं जाने देते। हमारे हाथ लग जाए तो उसको वजह बना के बहुत कुछ कर गुजरते हैं, उसमें तमाम हदें पार कर देते हैं। जिस मुल्क के अंदर, जिस रियासत के अंदर आइन के ऊपर अमल ना हो, जिस रियासत और जिस मुल्क के अंदर आपकी अदलिया का सबसे बड़ा सरबराह जो है उसकी ये हालत कर दी जाए, तो फिर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सारे लोग किस खेत की मूली हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर जिसने अच्छा काम करने की कोशिश की उसने अजीतें, उसने सोबतें बर्दाश्त की, उसको नंगा गंजा किया गया। इसी मुल्क के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की बहन को गद्दार पाकिस्तान कहा गया। इसी मुल्क के अंदर जिसने शौकत खाना बनाया, जो वज़ीर आज़म बना, जिसने वर्ल्ड कप जीता, जिसने समाजी खिदमात अंजाम दी, सियासत को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर 140 FIR हो गई, उसको भी दहशतगर्द और गद्दार पाकिस्तान करार दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान जो पाकिस्तान से अलहदा हुए खुशकिस्मत है बांग्लादेश वाले, उनको भी गद्दार पाकिस्तान कहा गया। यहाँ क्या नहीं हुआ जिसको बयान करें। मगर चीफ जस्टिस की हालत जब हम देखते हैं कि जो शख्स सिर्फ एक आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहता है
اس کے ساتھ کیا سے کیا چیزیں نہیں ہو رہی اور مزید نہ جانے کیا سے کیا ہوگا۔ اب یہ وہ حقیقی آزادی ہے، یہ وہ عوامل ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے یہ نعرہ ایجاد کیا، اور عوام کو بھی سمجھ آئی کہ واقعی اس ملک کے اندر حقیقی آزادی چاہیے، کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے، تمام سیاستدانوں کو اور عدلیہ کو بھی ان سے آزادی چاہیے۔ جب سے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او سمیت باقی لوگ ان سے ملے اور اس کے بعد بھی برف نہ پگھلی تو مذاکرات کی طرف تو گئے، لیکن نیا بیانیہ لے کے سامنے آگے ساس کی آڈیو آ گئی اور ساس کو وجہ بنا کے بڑے بڑے کھلواڑ کر دی۔ اور جب یہ حالت ہو، جب اتنی بدحالی ہو، وہاں کون سا چیف جسٹس انصاف کر پائے گا، وہاں کون سا وزیر اعظم آزاد ہوگا، وہاں کون سا ادارہ جو ہے میڈیا سمیت آزادی سے کام کرے گا؟ جس میڈیا کے اندر پرسنل انٹرسٹ ہوں، مختلف سیاسی جماعتوں کے اہلکار بنے ہوں، تو ایسے عالم میں آپ جس کے دین کے ساتھ جڑیں وہ بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو ہر طرف برائی نظر آئے تو چھوٹی برائی جو ہے اس کا ساتھ دیجیے، ہاں بڑی برائی کے اندر کچھ خوبیاں ہوں تو اس کو بھی بیان کیجیے۔ بہرحال یہ پاکستانی سیاست تو ایک گورکھ دندہ تھی اس سے پہلے، لیکن اب یہ گورکھ دندے جو ہیں وہ سلجھ رہے ہیں، عوام کی سمجھ میں یہ باتیں آ رہی ہیں اور عوام بخوبی ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے حقیقی آزادی کے اصول کے لیے عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے ساتھ چلے ہیں، اور اس وجہ سے عوام جو طاقت کا سرچشمہ ہے، جب وہ ایک طرف پہ ہو گئے تو وہ اتنے طاقتور ہوئے کہ ان تمام اسٹیبلشمنٹ اور 11 جماعتوں کو لگا کہ الیکشن نہیں کروائیں گے، الیکشن کروائے تو عوامی طاقت سے عمران خان برسر اقتدار آئیں گے تو یہ ہمارے مفادات کی نفی ہے، یہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ جبکہ عمران خان بارہا مرتبہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد چوروں کو چھوڑ کے باقی سب کو معاف کر دیا تھا اور میں ایسے ہی معاف کر سکتا ہوں۔ اب چیف جسٹس صاحب کو یہاں پہ بلٹ پروف گاڑی کا بھی رکھنے کا کہا گیا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جو رات وہاں پہ گزارنی ہے وہ باہر ہو نہیں سکتی، یہ ہمارا بلیو ہے اور سٹرونگ بلیو ہے۔ دیکھیے نون لیگ کا بیانیہ کیا ہے اور نیا بیانیہ جو ہے اس کو مریم کیسے ہدایات دے رہی ہیں، جبکہ شہباز شریف اس سے لا علم ہے۔ مان لیتے ہیں شہباز شریف اس سے لا علم ہے اور شہباز شریف ایسا نہیں چاہتے، صرف مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایسا چاہتے ہیں۔ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 4-5 لوگوں کی ایک ٹیم ہے جس میں مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ، طلال چودھری اور چند اور لوگ شامل ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایات کے اوپر چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آج کے دن میں اور گزشتہ روز انہوں نے 2 پریس کانفرنسیں بھی کر دی۔ اب نیا بیانیہ یہ ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو رگڑا لگا اور ان کے من پسند صحافی جو ہیں انہی کے ذریعے اور انہی کے میڈیا چینل جو ہیں وہ رگڑا لگانا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ رگڑا لگنا چاہیے چونکہ 5 کے ٹولے میں وہ نہیں تھے، اب اکیلے ٹولے میں وہ شامل ہو گئے اور ان کے اوپر سے بڑاس نکالی جائے گی اور نکالی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے ہر کسی کو جو ہے وہ دھوکہ دیا اور اپنے عہدے کے اوپر بیٹھ کے کشمیر کا سودا کرنے والے ہیں جنرل باجوہ، اور انہوں نے جو باتیں 25 صحافیوں کو بتائی اگر وہ درست ہیں اور درست لگتی ہیں تو یہ 1,10,000 جو شہداء ہیں وہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ اپنے پیٹ کو باہر نکلتے ہوئے، اپنی جسامت کو دیکھتے ہوئے کسی صورت ملک کے کسی سپاہ سالار، آرمی کے سپاہ سالار نہیں لگتے تھے۔ سپاہ سالار تو سامنے فرنٹ کے اوپر ہو کے لیڈ کرتا ہے، یہ تو پلاٹ لیتے رہے، فارم ہاؤس بناتے رہے، اربوں روپے ان کی کہانی ہے، انہوں نے 12 ارب روپے جمع کر لیے، یہ اور عیاشیاں کرتے رہے، یہ سیاست کرتے رہے، جبکہ ان فوجیوں کا، آرمی کا کام کچھ اور ہے، اور وہی کام جب تک یہ نہیں کریں گے اس ملک کے اندر بگاڑ اور کھلواڑ ہوتے رہیں گے۔ اب باجوہ کی قربانی لگا کے باقی اپنے ادارے کی عزت کو کیسے بہتر کر سکیں گے، یہ ان کی کوشش ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ طے کیا گیا ہے نئے بیانیے میں مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ باجوہ کو اور آرمی چیف جو سابق ہیں جنرل چیف جسٹس اور جنرل باجوہ کو رگڑا لگاؤ۔ اب شہباز شریف جو ہیں ان باتوں سے لا علم ہیں، کہا جا رہا ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس چیز کو ڈکٹیٹ کر کے ہدایت دے کے ان چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ لیکن اس آڈیو کا نکلنا، سامنے آنا، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں عید کی چھٹیوں کے بعد جب آگے بڑھیں گی تو دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں کے امپیکٹ کتنے بھیانک قسم کے ہو سکتے ہیں، اور کیا چیف جسٹس کے خلاف مزید بھی چیزیں کی جائیں گی، یہاں وہ کچھ ہو سکتا ہے جو کہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا اور اپنے بیان کی وجہ سے ان کی پوری پارٹی لڑکھڑا گئی اور اپنے بیان کی زد میں آ گئے۔ میں نے خود وہ انٹرویو سنا جس میں انہوں نے کہا، بڑا انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر میں نے پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں توڑی۔ اب اگر عمران خان یا تو غلطی سے کہہ گئے یا جان بوجھ کے کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ ضرور ہے۔
اب یہ حقیقت تھی یا نہیں تھی جو بھی انہوں نے کہا، جو میں نے بھی سنا، اس کے بعد جیو ٹیلی ویژن نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور کے اوپر چلایا اور ایئر وائی نیوز کا حوالہ دیا۔ ماریا میمن کے شو میں عمران خان نے یہ واضح طور پہ الفاظ کہے جو سنے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر میں نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف ٹویٹر کے اوپر اس بات کو ڈینائی کر رہی ہے، اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ہمارے بیان کو تروڑ مروڑ کے نچوڑ کے بیان کیا گیا، جبکہ ایسے نہیں کہا گیا اور ہم ایسا نہیں سمجھتے۔ مگر عمران خان صاحب نے جو بات کہی وہ اپنے ہی بیان کی زد میں آئے ہیں اور پوری پارٹی جو ہے اب وہ وضاحتیں دیتی پی رہی ہے۔ اس بات سے خان صاحب کو سمجھ آنا چاہیے کہ کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات نہیں کہنی۔ یہ بیان ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہے، اور یہ اگر بات مان لی جائے کہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کی، تو اس مینس کہ پھر عمران خان صاحب کون سا بیانیہ لے کے جا رہے ہیں؟ اگر وہ جنرل باجوہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے تک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، تو پھر تنقید کس بات کی ان کے اوپر؟ تو یہ عمران خان صاحب کو ٹویٹر کے اوپر نہیں، پھر سے سامنے آ کے میڈیا کے اوپر بیان دینا ہوگا، ورنہ اس بیان کا ان کو بہت نقصان ہوگا۔ سسرال کو لے کے لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں سے سسرال جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی ساس کی آڈیو لیک ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ مزید کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھتے جائیے، اور یقیناً شرمانے والی باتیں بھی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔